علامت ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، میرا کائے، آپ کا کائے، جمعیت کا کائے، جس نے امریکہ یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، کھڑے ہو کے استقبال کی دیجئے، میں دعوت دے رہا ہوں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کو نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوكم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم جناب صدر محترم اکابر علماء امت بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں آج کا یہ عظیم الشان اور فقیر المثال اجتماع عام اور اسلام زندہ باد کے عنوان سے یہ انسانوں کا بحر بے کنار جہاں اپنے مرحوم قائد مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کی عقیدت کا اظہار ہے
وہاں وادی مہران کے باشندے اس سرزمین سندھ کی جسے بر صغیر میں باب الاسلام مانا جاتا ہے، آج آپ اپنی اس تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ آج آپ اپنی بھولی بسری کہانی کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے اس سال کے آغاز میں کراچی میں بہت بڑا عوامی مظاہرہ کر کے، اور آج 10 ماہ بعد آپ نے دوبارہ سکھر کی سرزمین پر دوبارہ اس مظاہرے کا اعادہ کر کے دنیا کو پیغام بھیجا ہے کہ کل بھی وادی مہران بر صغیر کے فتوحات کا راستہ تھا، اور آج بھی پاکستان اسلامی مملکت بننے کی طرف جائے گا تو انگریز اور امریکہ کے پروردہ قوتوں کو شکست دے کر یہاں آزادی و حریت کا علم اسی سرزمین سے اٹھے گا اور پورے پاکستان پر لہرائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کا جو یار ہے، پائپ قدم بڑھاؤ، پائپ قدم بڑھاؤ۔ میرے دوستوں، یہ سرزمین وادی مہران اور سندھ کی صحرائیں اپنا تاریخ رکھتی ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی وہ اسی سرزمین کی یادگار آستانے کا نام ہے۔ امروڑ شریف کی درگاہ، بیر شریف کی درگاہ، خالدی شریف کی درگاہ، یہ وہی درگاہیں ہیں۔ بیر شریف کی درگاہ وہی درگاہ ہے، خالدی شریف کی درگاہ وہی درگاہ ہے، امروڑ شریف کی درگاہ یہ وہی درگاہ ہے۔ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ پیر جو گوٹ کی، پیر پگاڑا کی تاریخ اور اس سرزمین پر ان کی درگاہ، اور پیر جھنڈا کی درگاہ اور بھرچونڈی شریف، یہ وہ درگاہیں ہیں جہاں سے آزادی و حریت کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں، جہاں سے آزادی کی آذانیں گونجتی رہی ہیں۔ یہ سرزمین آزادی و حریت کی تاریخ رکھتی ہے، یہ سرزمین اپنے شہیدوں کی تاریخ رکھتی ہے، یہ سرزمین اپنے مجاہدین کی تاریخ رکھتی ہے، یہ محمد ابن قاسم کی قدموں کو چومنے والی سرزمین، یہ اس سرزمین کی تاریخ ہے۔ آج آپ نے اپنی تاریخ کو دوبارہ دعوت دی ہے۔ آج آپ نے اپنی تاریخ کو واپس لوٹانے کے لیے اس عظیم اجتماع کا مظاہرہ کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے دین کے علاوہ، اس سرزمین پر اسلام عظیم الشان کے علاوہ نہ کوئی دوسرا نظام چل سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا نظام ٹک سکتا ہے۔ یہاں پر عالمی قوتوں کے جبر کا نمائندہ نظام
کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ سرزمین ہے جب برصغیر کی آزادی کی جنگوں کے لیے اس سرزمین نے آزادی و حریت کے لیے مجاہدوں کو مراکز فراہم کیے۔ وہ سرزمین آج بھی اپنی تاریخ کو دہرا رہی ہے، اپنی تاریخ پر فخر کر رہی ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے ایک نئے مستقبل کی طرف نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ میرے دوستو، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے 65 سال پہلے یہ ملک حاصل کیا، کیا عزائم تھے ہمارے، کیا مقاصد تھے ہمارے، کیا نصب العین ہمیں بتا کر ہمیں اس وطن عزیز کے لیے ہم سے قربانیاں لی گئی تھی ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے، ایک ایسا ملک جہاں قوم امن سے رہے گی، ایک ایسا ملک جہاں کا غریب خوشحال رہے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے 65 سال گزر گئے، نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور آج بھی میرا حالی، میرا مزارع، میرا غریب جاگیردار کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ آج بھی اس سرزمین پر ایک جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کا تسلط ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کس کا نمائندہ ہے؟ یہ طبقہ کس کا نمائندہ ہے جس نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس نے پوری قوم کے غریب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس نے پورے ملک کے مزدور کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی، جو ہمارے ملک کے ادارے بنے، جو ہمارے ملک کے مقتدر قوتیں کہلائیں، انہوں نے آخر 65 سال کی مدت میں کیا اس قوم کو ایک قوم بننے دیا؟ اور کیا اس ملک کے عوام کو اور غریب انسان کو معاشی خوشحالی سے ہمکنار کیا؟ تقسیم ہند کا مطالبہ ہندو کا نہیں تھا، تقسیم ہند کا مطالبہ ہمارا تھا۔ دو قومی نظریے کا فلسفہ ہندو نے پیش نہیں کیا تھا، دو قومی نظریے کا فلسفہ مسلمانوں نے پیش کیا تھا۔ آج ہم 64-65 سال کے بعد اس دو قومی نظریے کے انجام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آج برصغیر کا وہ مسلمان جس نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا، کیا وہ ایک قوم رہا؟ پاکستان الگ مسلمان قوم، بنگلہ دیش الگ مسلمان قوم، اور ہندوستان کے اندر 21 کروڑ کا الگ مسلمان قوم، ہندو ایک قوم بن کر برصغیر میں متعارف ہوا، اور ہم نے دو قومی نظریے کا نعرہ لگا کر ایک مسلم قومیت کی بات کی۔ نتیجہ بتاؤ، کیا آج ہم 3 قومیں بن کر دنیا کے سامنے متعارف نہیں ہو رہے؟ سوچنا چاہیے ذرا، کیا وجہ ہے کہ اس ملک کا حکمران میں ہوں، اس ملک کا حکمران مسلمان ہے، اور حکمرانی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حکمرانی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملک کے اندر اگر اقلیت رہتی ہے، ایک مسلمان ملک کے اندر، ایک مسلمان قوم کے بیچ میں اگر ہندو پل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اگر یہاں سکھ زندگی گزار رہا ہے، اگر ایک عیسائی یہاں زندگی گزار رہا ہے، کیا وجہ ہے وہ آج مجھ سے خوف کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ مجھ سے، میرے ہاتھوں غیر
مخصوص تصور کرتا ہے۔ 65 سالوں میں نے اس ملک کے اندر اپنے غریب کو معاشی خوشحالی نہیں دی، میں نے اس ملک کے اندر اپنے اقلیتوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا۔ یہ وہ قیادت تھی جس کو فخر اور ناز تھا کہ میں نے مسلمانوں کو اپنا ملک اب دلا دیا ہے اور مسلمان آزادی و حریت کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو مان لو کہ 65 سالہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے، روزمرہ کے معاملات میں الجھ کر سیاست کرنا، اس کو ایک طرف رکھ لیجئے، روزمرہ کے جھگڑوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ بتاؤ، یہ ایک ہی چہرہ جو ہم پر حکومت کر رہا ہے 64 سالوں سے، کیا وہ ملک کو خوشحالی دے سکا؟ کیا آج بھی ہمارا ملک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے؟ ایک غیر محفوظ ریاست نہیں ہے؟ کشمیر کا مسئلہ ہم نے الجھایا اور آج تک حل نہیں کر سکے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری گزشتہ 20 سالوں سے شہید ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں حالات، فاٹا کی صورتحال دیکھ لیں، بلوچستان کے بلوچوں کی صورتحال دیکھ لیں، کراچی کی صورتحال دیکھیں، اندرون سندھ اپنے امن و امان کی صورتحال دیکھیں۔ یہ ملک لگتا یوں ہے جیسے انسانوں کے قتل کے لیے بنایا گیا ہو، لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک بھتہ خوریوں کے لیے اور اغوا برائے تاوان کے لیے بنایا گیا ہو۔ تم نے اس ملک کو اور ایک بہت بڑی مسلمان قوم کے ایک انتہائی مبارک چہرے کو ایک صفاق چہرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تمہاری نااہلیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ 65 سال سے ان اداروں اور مقتدر قوتوں کے اس تسلط کا نتیجہ ہے جو ہمیں پاکستان کے نتائج آج تک مہیا نہیں کر سکا۔ تو میرے محترم دوستو، پھر بھی ہم نہ روئیں۔ جب ہمارے ملک میں آج 65 سال بعد بھی قوم کے، اس غریب قوم کے 18 کروڑ عوام کے 70% پیسے کو بارود کی نظر کر دیا جاتا ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ روزگار نہیں ہے، غلامی کی زندگی ہے، جاگیردار کا کتا بھی عیاشی کرتا ہے، رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، مکھن کھاتا ہے، صبح مخمل کے لباس میں سردی کی رات گزارتا ہے، اور غریب بھائی کو نان جوی بھی نصیب نہیں، اسے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نصیب نہیں، اور نعرے لگائے جا رہے ہیں غریب انسانیت کے۔ تم لوگوں کو امن نہیں دے سکے، تم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے۔ آئے روز کرپشن ہے اور یہ کرپٹ ہے اور احتساب ہو کرو۔ کرپشن کیا چیز ہے؟ یہ سیاستدان ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگا کے صرف ایک دوسرے کو گندا کرنے کی سیاست کرتے ہیں۔ کیا اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی؟ احتساب بلوں سے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے کے خلاف انتخابی نعرے کے طور پر کرپشن کی باتیں کرنے سے
ملک کی معیشت نہیں سدھر سکتی جب تک آپ ملک کی وسائل میں نظم و ضبط پیدا نہیں کریں گے، جب تک اپنے وسائل پر انحصار نہیں کریں گے، جب تک آپ کا ملک کی معیشت کا انحصار IMF کے قرضوں پر ہے، فرانس اور لندن گروپ کے قرضوں پر ہے، بینکوں کے قرضوں پر ہے، آپ کبھی بھی اپنے ملک کی معیشت کو مستحکم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہتر معیشت کے خواب مت دکھایا کرو۔ 64 سال تک ہر ایک نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے نعرے لگائے اور ہر ایک نے اپنی ملک کی معیشت پر سودے بازیاں کی اور ملک کی معیشت کو بیچا ہے انہوں نے۔ تم آج تک قوم کو صحیح بجٹ نہیں دے سکتے تو مہنگائی تو ہوگی، کرپشن تو ہوگی، کوئی نعرے باز ملک کی معیشت کے حوالے سے اب قوم کو مزید دھوکے مت دے۔ ہم نے بڑے نعرے سنے ہیں، ہم نے سن 47 بھی نعرے سنے، آج بھی پاکستانی قوم اس نعرے کو تک رہی ہے کب اس نعرے کی بنیاد پر اس قوم کو نظام ملے گا۔ سن 1970 سے پہلے بھی امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا گیا، سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا، معیشت کا نعرہ لگایا گیا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، موزیتون کا لباس پہن کر سیاست کی گئی۔ اور مجھے بتاؤ، جس پیپلز پارٹی نے 1967 میں امریکہ مرد آباد کے نعرے سے سیاست شروع کی، جس پیپلز پارٹی نے سوشلزم کے نعرے سے سیاست شروع کی، جس پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑے مکان کے نعرے سے سیاست شروع کی، آج کی پیپلز پارٹی اسی نعرے کا تسلسل ہے۔ کیا یہ امریکہ مخالف قوت ہے یا امریکہ کی حامی قوت ہے؟ امریکہ کے سہارے حکومتیں کرتے ہیں اور امریکہ بھی بڑا ہوشیار ہے، کبھی ایک خادم کو آگے لاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے خادم کو آگے لاتے رہتے ہیں۔ اب شکلیں ختم ہو گئی تو کوئی نئی شکل پیدا کر کے لائے گا، لہذا اب ہمیں کوئی امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کر دھوکہ نہیں دے سکتا، اب ہمیں کوئی نیا نعرہ دے کر دھوکہ نہیں دے سکتا، اب باقاعدہ مستحکم نظام دینا ہوگا اور ملک کی مستقبل کے لیے، غریب کی خوشحالی کے لیے، انصاف پر مبنی معیشت کے لیے اپنے وسائل پر انحصار کا فلسفہ اور نظام جمعیت علماء اسلام کے علاوہ میرے مطالعے کے مطابق کسی دوسری جماعت کے پاس باقی نہیں رہا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کا جو یار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوستو، جب تک امن نہیں ہوگا مملکت کا کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ جب تک آپ اپنے شہریوں کی زندگی کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیں گے، کبھی بھی آپ ملک میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ نہ سیاست کا شعبہ چل سکتا ہے، نہ معیشت کا شعبہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آپ کی انتظامیہ کا نظام چل سکتا ہے، نہ بیوروکریسی چل سکتی ہے۔ آپ کو بنیادی طور پر امن و امان دینا ہوگا۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی کو کچھ بری لگے، لیکن تاریخی حقیقت ہے
تھوڑا سا ماضی کی طرف چلتے ہیں. آج ہم 21ویں صدی میں ہیں. جو علم فن کے حوالے سے اور جو کمال کی صدی کہلائی جاتی ہے، اس سے پہلے 20ویں صدی بھی گزری، اس سے پہلے 19ویں صدی بھی گزری. آپ 19ویں صدی کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو بر صغیر میں کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ملے گا. آپ کو مسجد اور مندر کے بیچ میں تصادم کا واقعہ نہیں ملے گا. لیکن آپ 20ویں صدی میں آئیں تو پھر فرقہ وارانہ فساد پہ فساد کا دور شروع ہو جائے گا. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت 19ویں صدی میں علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مذہبی طبقے نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، ان کی آزادی کے جذبات کی ترجمانی کی، بر صغیر میں کبھی فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہوئی. اور جب سے مسلمانوں کی قیادت آکسفورڈ اور کیمبرج کے فارغ التحصیل بیرسٹروں کے ہاتھ میں آئی ہے، جنگ تھمتی نہیں ہے. خون ہے کہ بہہ رہا ہے اور تھمتا نہیں ہے. جب تک 20ویں صدی تھی، ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے، اور جب سے پاکستان بنایا گیا ہے ہم نے آج تک نہیں دیکھا کوئی فساد نہ ہو. یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی قیادت کا تسلسل ہے. کبھی شیعہ سنی کو لڑایا جا رہا ہے، کبھی دیوبندی بریلی کے فسادات کرائے جا رہے ہیں، کبھی قومیتوں کو لڑایا جا رہا ہے، کبھی بلوچ کو پشتون سے لڑانے کی بات ہوتی ہے، کبھی سندھی کو مہاجر سے لڑانے کی بات ہوتی ہے، کبھی پنجابی پشتون کو لڑایا جاتا ہے، کبھی سرائے کے پنجابی کو لڑایا جاتا ہے، کبھی ہزاروں پشتون کو لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں، انسانیت کو آپس میں لڑا کر، مذہب کی بنیاد پر لڑا کر، اور قومیت اور لسانیت اور علاقائیت کی بنیاد پر قوم کو لڑا کر اس فضا کی قیادت تم لوگوں نے کی ہے، اور اس وحدت کی صدی کی قیادت میرے اکابر علماء کرام نے کی ہے. لوگوں، اگر اس ملک میں امن چاہتے ہو، اگر یہاں پر سکون چاہتے ہو، یہاں پر اپنی عزت و ناموس کا تحفظ چاہتے ہو، اگر یہاں پر اپنی بیٹی کا تحفظ چاہتے ہو، اگر اس ملک میں آپ ملالاؤں کا تحفظ چاہتے ہیں، اس کے دوپٹے کا تحفظ چاہتے ہیں، اس کے ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو قرآن یاد کرتے ہیں، جو تعلیم کی زیور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں، اسے اسکول میں جانے کے قابل دیکھنا چاہتے ہیں، اور محفوظ اسے اپنے گھر میں آتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو قیادت بدلنی ہوگی. اس قیادت کو جو 64 سال اپنی ناکامی کا منہ چڑھا رہا ہے، اس کو مسترد کرنا ہوگا، اور ایک نئی قیادت جمعیت علماء کی صورت میں آپ نے قوم کو دینی ہوگی. اکابرین علماء دیوبند، اکابرین جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے. میرے دوستو، یہ قیادت ناکام ہو چکی ہے، یہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں. اب ہمیں نئے نظام کی طرف جانا ہوگا، کچھ حقائق تسلیم کرنے ہوں گے. کل جو لوگ انگریز کی سرپرستی میں مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے تھے، آج وہ امریکہ کی قیادت میں مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کی سرپرستی میں اور اس کی چھتری کے نیچے وہ مسلمانوں کی بات کرنا چاہتے ہیں. اس تسلسل کو روکنا ہوگا، اس تسلسل کو روکنا ہوگا. آج لاپتہ لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے ادارے اٹھا لیتے ہیں، ذمہ دار ادارے
بخدا مجرم طبقہ، ڈاکو کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، ہفتے 10 دن کے بعد مہینے کے اندر گھر والوں کو اطلاع کر لیتے ہیں آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، حساب کتاب کر لیا۔ لیکن ملک کی آئینی اور مقتدر ادارے انسانوں کو اٹھا لیتی ہیں، سال ہا سال ان کے بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں روتے روتے ان کی آنکھوں میں زخم آ جاتے ہیں، لیکن بجال ہے کہ وہ اس ماں باپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے۔ آج کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان کو، بلوچوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، ہم بلوچوں کے احساس محرومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے، اب احساس محرومی تک معاملہ نہیں رہا، احساس محرومی کے ختم کرنے کا وقت شاید گزر گیا، اب احساس غلامی کو ختم کرنا ہوگا۔ قوموں کو تسلی دینی ہوگی، ان کو ضمانت دینی ہوگی کہ پاکستان میں تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ قوموں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ میرے محترم دوستو، تمہارے پاس خارجہ پالیسی ہی نہیں ہے، امریکی خواہشات کے مطابق تمہارے تعلقات بنتے اور بگڑتے ہیں، تم ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکے، تم انڈیا، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات کو طے نہیں کر سکے۔ یہ نہیں کہ تم بڑے اصول پسند ہو، یہ نہیں کہ تم اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہو، یہ نہیں کہ تم پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہو۔ آج علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، تمہارے اندر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنا اور بہتر تعلقات کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کی سرے سے صلاحیت ہی موجود ہوئی، تم اس صلاحیت سے محروم ہو۔ سوچنا پڑے گا ذرا، اتنی بڑی ناکامیوں کے بعد بھی تمہارے پاس اور کوئی عنوان نہیں ہے، تم نے آج بھی مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ملالہ ہماری بیٹی ہے، ملالہ کا دوپٹہ ہماری عزت ہے، لیکن ملالہ جیسے بچیوں کے خون پر اپنے سیاست کی شش محل تعمیر مت کرو۔ ہم جانتے ہیں تم کیا عزائم حاصل، تمہارا عزائم کیا، تم کس بنیاد پر باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں بچی کی فکر ہے، تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ ایک طالبہ ہے۔ اگر تمہیں یہ فکر ہوتی تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں بتانا چاہتا ہوں 100 سے زیادہ مساجد پر آپ نے بمباریاں کی، مدارس پر بمباریاں کی، اور ان مدارس کے اندر 8 سال اور 7 سال کے بچے سے لے کر 11 اور 12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید حفظ کر رہے تھے، اپنی معصوم زبان کے ساتھ طوطی کی زبان کی طرح قرآن کریم کو یاد کر رہے تھے سر ہلا ہلا کر۔ کیا تمہاری بمباریوں نے ان کی جسم کے پرخچے نہیں اڑائے؟ آپ اسکول کو روتے ہیں، جب تم اسکول کو روتے ہو تو میں تمہارے ساتھ اسکول کو روتا ہوں، جب تم ہسپتال کو روتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہسپتال کو روتا ہوں۔
جب تم ایک بچی کو روتے ہو تو میں تمہارے ساتھ اس بچی کو روتا ہوں، لیکن جب میری مسجد پر بمباری ہوتی ہے، میں ڈرون کی بات نہیں کر رہا، ڈرون تو امریکہ کرتا ہے، مجھے تو اس سے خیر کی توقع بھی نہیں، میں تو اس کو اسلام اور اہل اسلام کا ازلی دشمن سمجھتا ہوں، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ میری مسجد کو منہدم کیا گیا بمباری سے، میرے بچوں کو شہید کیا گیا بمباری سے، جمعیت علماء کے ذمہ دار عہدیداروں کے گھروں پر بندوبستی علاقے میں سیٹل ایریا میں بمباریاں کی گئی اور اس گھر کے خواتین کے گوشت کے ٹکڑے محلے کے گھروں سے اکٹھے کیے گئے اور ایک بوری میں رکھ کر ان کا جنازے پڑے گئے۔ یہ ہم نے کس نے کیے؟ یہ ہمارے ملک کے بہادر افواج پاکستان نے کیے۔ کیا ہمیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ دباؤ ڈالا جا رہا ہے علماء مذمت کریں۔ تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ کہنے والے کہ علماء مذمت کریں؟ ہم تم سے پہلے مذمت کرنے والے، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم مذمت کرو ان بمباریوں کی جو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، بڑے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے کراچی کے مدارس کا ڈیٹا جمع کرو، ہر یونٹ کا ڈیٹا جمع کرو، وہاں کے مسجد کے امام کا، وہاں مسجد کے محترم کا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارا ڈیٹا جمع کرنے والے؟ کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ اور جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تو پھر آپ اسٹیٹ ہیں ود ان دا اسٹیٹ، پھر آپ ریاست کے اندر ایک ریاست ہیں۔ پھر طالبان اور تمہارے اندر فرق کیا ہے؟ طالبان کا بھی یہی جرم ہے کہ وہ ریاست کو نہیں مانتے اور ریاست کے اندر خود ریاست بنے ہوئے ہیں، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ریاست کے لیے تو تمہاری دونوں کی پوزیشن ایک ہو جاتی ہے، تو پھر جہاں آپ ہوں وہاں طالبان کا رونا رونے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ میرے دوستو، لیکن ہم یہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے گلے شکوے آ جاتے ہیں، مجھے تو ہمدردی ہے۔ ایک ہجرت ہندوستان سے پاکستان اور دوسری ہجرت پاکستان سے ہندوستان، دو ہجرتوں کے متحمل اپنے بھائیوں کے ساتھ سوائے ہمدردی کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے مدرسے رجسٹرڈ ہیں، اس کا نصاب بھی معلوم ہے، ان کا انتظام بھی معلوم ہے، ان کے مالیات بھی معلوم ہے، مسجد کی کمیٹیاں بھی معلوم ہیں، امام کی حیثیت بھی معلوم ہے۔ سرکار کے ساتھ تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی تنظیم کی جرأت کیا ہے کہ وہ میرے عالم دین سے پوچھے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جرأت کیسی ہے آپ کو؟ اور اگر آپ کو یہ جرأت ہے تو پھر طالبان کی تردید کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، پھر افراتفری ہوگی، پھر ہر ایک اپنی اسٹیٹ بنوائے گا۔ جمعیت علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی انتہا پسندی تک نہ جایا جائے، ہمیں انتہا پسند کی نسبت کرتے ہیں، مدارس کو انتہا پسند کی نسبت کرتے ہیں۔ کس بات کو؟ میرے پاس یورپی پارلیمنٹ کا وفد آیا تو مجھے کہنے لگا کہ جی پاکستان کے مدارس اور اس کے اندر انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ذرا انتہا پسندی کی تعریف کر دی۔
انتہا پسندی کے معنی کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے پاس دو چیزوں کی تشریح نہیں ہے، ایک دہشت گردی کا معنی نہیں جانتے، ایک انتہا پسندی کا معنی نہیں جانتے۔ دنیا میں کہیں اس کی تعریف ہی نہیں ہے، جس دہشت گردی کی تعریف ہی آج تک موجود نہیں ہے، جس دہشت گردی پر آج تک ایک اس کے مفہوم پر دنیا متفق نہیں ہو سکی ہے، اس دہشت گردی کے خلاف 10 سال سے ہمارے خطے میں بارود کی جنگ لڑی جا رہی ہے، گولیوں سے انسانیت کو چھلنی کیا جا رہا ہے، خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، اور پھر انتہا پسند ہمیں کہا جا رہا ہے۔ آپ نہیں پوچھ سکتے مجھ سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، گوانٹانامو بے کے جیل میں تم نے مسلمان قیدیوں کے سامنے 6 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم کو جلایا ہے، اس کو پاؤں تلے روندا ہے، اس کو مسلمان قیدیوں کی آنکھوں کے سامنے گٹروں میں پھینکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تذلیل و توہین کرنا کیا یہ انتہا پسندی میں نہیں آتا؟ یہ آزاد خیالی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہم اس کو کہیں۔ تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، ان کے کارٹون شائع کیے، مسلمانوں نے اس کا احتجاج کیا، بتا دیا آپ کو کہ ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ کبھی دنیا میں اظہار خیال کی آزادی کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ دوسرے کی دل آزاری بھی کریں۔ امریکہ میں ایک کلیسا کے اندر اس کے پادری نے قرآن کریم کو جلانے کی باقاعدہ تقریب منعقد کی۔ میں امریکہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور اہل مغرب کو بھی کہ یہ آپ کی سفاکانہ انتہا پسندی اور پھر جو ابھی گستاخانہ فلم شائع کی جس پر یہ لوگ ناظامی ہیں، پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو احساس نہیں کہ وہ کس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر امریکہ اور اہل مغرب کو ہم یہ اس اجتماع سے واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی سرزمین پر اسلام اور شعائر اسلام کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انتہا پسندی کا ارتکاب کرو گے تو پھر اسلامی دنیا سے بھی آپ کے خلاف انتہا پسندی کی اقدامات جائز ہوں گے اور تمہیں بھی پھر ہم سے شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان امریکہ کا جو یار ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرو۔ جمعیت علماء اسلام ایک چھوٹے سے حجم کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہے اور اپنے اس چھوٹے سے حجم کے ساتھ اس کی حکمت عملی یہ ہے، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے 450 کے ہاؤس میں ہم نے ایک متفقہ قرارداد منظور کرائی جس میں پوری پارلیمنٹ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جنرل مشرف ڈکٹیٹر کے دور کی امریکہ سے اتحاد کی پالیسی یہ اس کے ذاتی مفاد کے تابع تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہ تھی۔ ملک اور قوم کے مفاد میں اصل نو اپنی خارجہ پالیسی طے کرنی ہوگی۔ اور ابھی اس سال پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہا کہ نئی خارجہ پالیسی کے یہ اصول ہونے چاہیے، اصول بھی بنا کر دیں گے۔ یہ کیا پارلیمنٹ ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی کون سی توقیر ہے جس کو ہمارے ملک کی ادارے پامال کر رہے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کی کون سی توقیر ہے جس کو ہمارے ملک کے حکمران خود پامال کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کچھ فیصلہ ہوتا ہے، باہر کچھ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز
ہم نے اس پارلیمنٹ کے اندر آئین کی اسلامی حیثیت کا تحفظ کیا اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا۔ ہم نے آمرانہ دور کی پالیسیوں کے خلاف قرارداد پاس کروائی اور اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول اور طریقہ کار پارلیمنٹ اور کابینہ کے حوالہ کیا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن پارلیمنٹ سے باہر کے حکومت اور اداروں میں حکم نہیں، جو فیصلے کرتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر کرتے ہیں۔ اور جب تم پارلیمنٹ سے باہر فیصلے کرتے رہو گے تو پھر ہماری سپریم کورٹ کو یہ کہنے کا موقع تو ملے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی دم توڑ رہی ہے۔ جو ہماری چیف جسٹس نے فرما دیا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی دم توڑ رہی ہے، جو حکمران پارلیمنٹ کی بالادستی کا تحفظ نہ کر سکے، اور پھر عوام کو کہہ دیا آپ نے۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا میں مقابلہ ہے، 10 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے اس میں 2 فریق ہیں۔ ایک فریق جس کی قیادت امریکہ اور اہل مغرب کرتے ہیں، اور دوسرا فریق وہ جو اس موقف سے اختلاف رکھتا ہے اور زیادہ تر مذہبی طبقہ اس سے اختلاف کرتا ہے۔ تم واقعات کی بات کرتے ہو، ریمن ڈیوس کا واقعہ ہو جاتا ہے، سلالہ کا واقعہ ہو جاتا ہے، 2 مئی کے ابتداء کا واقعہ ہو جاتا ہے، حقانی نیٹ ورک کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، یکجہتی پیدا کرو۔ تو ہم نے یکجہتی پیدا کی۔ آج ملالہ کا واقعہ پہلے اٹھا لیا ہے، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں تحفظات ہیں، ہمیں 2 تحفظات ہیں۔ پہلا تحفظ ہمارا یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایک بچی کی مظلومیت کی بنیاد پر نہیں اچھالا جا رہا، بلکہ امریکہ اور مغرب کے موقف کے مقابلے میں دینی قوتوں کے موقف کو زیر کرنے کے لیے اس واقعے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح امریکہ میں ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اور اس کو بنیاد بنا کر افغانستان پر حملہ کیا اور پھر سلسلہ چلتا رہا اور عراق تک چلتا رہا اور پھر لیبیا تک چلتا رہا، یہ سارے مقاصد پوری دنیا پر اپنے تسلط کے لیے انہوں نے اس واقعے کو استعمال کیا۔ آج پاکستان کے اندر اس واقعے کو ہماری مقتدر قوتیں، ہماری فوج کی قوت، ہماری حکومت مل کر ایک نئے آپریشن کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس واقعے کی بنیاد پر تم ایک بار پھر فوج کو ایک جنگ میں جھونکنا چاہتے ہو، ایک بار پھر تم ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہو۔ جمعیت علماء اسلام آپ کو ایسا ظالمانہ اقدام ایک بار پھر اس بہانے سے دہرانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، ان اجتماعات سے اور آپ کی ان عظیم الشان اجتماعات سے ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، بین الاقوامی دنیا کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے خطے کے ممالک کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین پر مزید خون خرابے کے متحمل نہیں ہیں۔ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں،
ہم افغانستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی آ کر ہم سے پوچھتا ہے آپ افغانستان کے مسئلے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ میں آج کہنا چاہتا ہوں اس عظیم اجتماع کی وساطت سے کہ ہم افغانستان کے مسئلے کو حل کر بھی سکتے ہیں، ہم اس کے حل کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ہر اس مسئلے کی جس کے حل کا تم میں اہلیت نہیں، ہر اس مسئلے کی جس میں تم ناکام ہو چکے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس کے حل کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ہم اس حل کے لیے ایک طریقہ کار بھی طے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اور پوری دنیا امن کے لیے ہمیں وہ ماحول مہیا کرنے کو تیار نہیں۔ اگر جمعیت علماء آئے گی تو خطے میں امن کی طرف جائے گی، امن کی طرف ان کو کوئی قدم اور پیش رفت قبول نہیں ہے، ان کو منظور صرف لڑائی ہے، وہ انسانیت کا خون کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تاریخ جنگ عظیم اول سے لے کر جنگ عظیم دوم اور اب 3-4 دہائیوں سے صرف انسانیت کے قتل کی تاریخ ہے۔ انسانیت کو امن دیتے ہو تو پھر اس کے لیے جمعیت علماء کی خدمت کا حاصل۔ نعرہ تکبیر، قادری جرأت کو، قادری جرأت کو۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کے عزائم کو دنیا جانتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ خون خرابے کی مخالفت کی، ہم پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کو مسترد کر چکے ہیں، اور دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ تو مسلح جدوجہد اسلام کے مفاد میں ہے اور نہ ہی مسلح افواج پاکستان کو استعمال کرنا پاکستان کے مفاد میں۔ ہمیں اسلام کا مفاد بھی عزیز ہے، ہم کسی کو حدود سے تجاوز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں پاکستان کا مفاد بھی عزیز ہے، ہم کسی کو بھی اپنے حدود سے تجاوز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مسئلے کو حل کرنے کی طرف آؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائی، چلو چلتے ہیں کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، چلتے ہیں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ کمیٹی بن گئی، اس کے قواعد و ضوابط بن گئے۔ میں نے کہا صاحب، جس قواعد و ضوابط کے تحت آپ یہ کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ کراچی اور بلوچستان کے امن کے لیے اٹھنے کی قابل بھی نہیں ہوگی۔ نہیں جی، بالکل یہ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اب ہم کام کریں گے۔ 3 مہینے کے بعد میں نے کمیٹی کے چیئرمین سے پوچھا، ہمارے خورشید شاہ صاحب اس کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں نے ان سے پوچھا صاحب وہ کمیٹی کب اٹھے گی؟ تو کہنے لگے صاحب وہ کمیٹی تو اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اندازہ لگا ہے 3 مہینے کے بعد۔ تو اس حوالے سے آپ کے اندر گنجائش ہونی چاہیے کہ اپنے مخالف نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسے اپنی پالیسیوں کا حصہ بنانے کے لیے گنجائش رکھو۔ کم وقت ہو، تم اپنے آپ کو وسیع النظر کہتے ہو، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تمہارے اندر گنجائش ہے ہی نہیں۔ جتنی گنجائش، جتنا وسعت نظر علماء کرام کے اندر ہے، اور جتنا وہ آپ کو برداشت کرتے ہیں، جتنا وہ آپ سے مشاورت کرتے ہیں، اتنا ہی آپ علماء اور مذہبی طبقے کے بارے میں انتہائی تنگ نظر ثابت ہوئے۔ تمہیں وہی تنظیمیں چاہیے جو پھر قواریت کی بنیاد پر فساد پیدا کریں اور تمہاری خواہشات کی تکمیل کریں۔ انگریز بھی لڑانا اور تم ان کے پیروکار بھی لڑانا چاہتے، تم نے درس ہی وہیں سے حاصل کیا۔
آج تم امریکہ سے درس حاصل کر رہے ہو تو خون کا پیاسا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ امن کی طرف، امن کے عمل میں ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن جنگ کے عمل میں ہم کوئی تعاون نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ ماحول دیا جائے جس میں ہم مطمئن ہوں کہ اب ہمارا کردار خطے کے لیے اور ملک کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس نقطۂ نظر کو ہم نے پورے ملک تک پہنچانا ہے، پورے عوام تک پہنچانا ہے، اور سندھ کا یہ عظیم الشان اجتماع، دوسرا بڑا اجتماع، تاریخی اجتماع، یہ صرف سندھ میں انقلاب نہیں لائے گا، انشاءاللہ پورے ملک میں انقلاب لائے گا۔ اور جاگیرداروں کو بتا دو، وادی مہران کے مجاہدوں، اپنی تاریخ کو دہراؤ اور یہاں کے جاگیردار کو بتاؤ کہ اب تمہاری تاریخ ختم ہو چکی ہے، اب نئی تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اب اس ملک کا مستقبل تم نہیں ہو، اب تم گزری ہوئی کہانی ہو، اب ایک نئے مستقبل کا آغاز ہم کریں گے، اور ان کو بتا دو کہ انشاءاللہ العزیز اگلے الیکشن میں اب سندھ کے اندر صرف تم نہیں ہوگے، سندھ کے اندر جمعیت علماء کا رول ہوگا۔ ملک کی بہتری کی طرف آؤ، ملک کی سلامتی کی طرف آؤ، امن کے قیام کی طرف آؤ، ملک کی معیشت کو سدھارنے کی طرف آؤ، غریب ہاری کے حقوق کے تحفظ کی طرف آؤ، اقلیتوں کو تحفظ دینے کی طرف، اس ملک میں امن کی طرف، اس ملک میں سکھ اور چین کی طرف، بجائے اس کے کہ ہم آنے والے مستقبل کو ایک خون آلود مستقبل حوالہ کریں، کیوں نہ ہم اپنے نئے آنے والے نسلوں کو امن کا گہوارہ حوالہ کریں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مظالم اور خون سے رنگی ہوئی کردار اس پر پردہ نہیں ڈالیں گے، اسے انسانیت کے سامنے اور تاریخ کے اوراق کے سامنے ہمیشہ بے نقاب رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کیا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ اس ملک کے مستقبل کو تبدیل کریں گے یا نہیں؟ اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، آنی داسے، آنی داسے، آنی داسے، آنی داسے، آنی داسے، آنی داسے، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ۔ میں انہی کلمات پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس تاریخی کانفرنس کے انعقاد پر پورے صوبہ سندھ کو اور جماعت کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج شان و شوکت اور اسلام کی عظیم شوکت دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ تحریک آگے بڑھنے کا نام ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو، منزل متعین کرو، 1000 میل بھی دور ہو تب بھی اس کا آغاز پہلے ہی قدم سے ہوگا، اور جب تک قدم کے بعد قدم نہیں اٹھے گا سفر جاری نہیں ہو سکتا، اور سفر نہ ہوگا تو منزل نہیں ملے گی۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسلام کے عظیم شان منزل تک یہ سفر جاری رہے گا۔ مبارک سفر، اور اس میں آپ پوری قوم کو شریک کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.